ہے کہ ایمان ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تو پھر واحد کے بعد متصل بعد کتاب الایمان رکھا، اور کتاب الایمان کے بعد اب کتاب العلم کو ذکر کر رہے ہیں، اس لیے کہ سارا دین اس کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ اب اگر ایمان ہے تو سارا دین درست ہے، اور اگر ایمان درست نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ مانا یہ ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل بھی معتبر نہیں، اس لیے دوسرے نمبر پہ کتاب الایمان کو رکھا۔ اس کے بعد کتاب العلم کو لایا، وہ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں، آپ جو ہیں وہ کئی مرتبہ مسلسل یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ایمان کے معنی تصدیق ہے اور تصدیق علم کا قسم ہے، ایمان کے معنی تصدیق ہے اور تصدیق علم کا قسم ہے، تو اس مناسبت سے ایمان کے متصل بعد علم کو لایا۔ ویسے بھی جب آدمی ایمان لاتا ہے تو ایمانی زندگی پہ عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور ایمانی زندگی پر عمل کے لیے علم کی ضرورت ہے، اس لیے کتاب الایمان کے بعد متصل بعد کتاب العلم کو لایا۔ یہ ماقبل کے ساتھ مناسبت ہے کہ جب ایمان کا ذکر کیا تو ایمان کے پیچھے ایمانیات پہ چلنا ضروری ہے، ایمانیات پہ چلنے کا دار مدار علم پر ہے، اس لیے کتاب الایمان کے متصل بعد کتاب العلم کا ذکر کیا۔ اب یہاں سے شروع ہوتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب فضل علم۔ باقی یہ ہے کہ پہلا باب یہ رکھا کہ علم فضیلت والی چیز ہے، حالانکہ یہ کہنا کہ علم فضیلت والی چیز ہے یہ تو علم کی تعریف ہو رہی ہے۔ تعریف کسی کی بعد میں کی جاتی ہے، پہلے اس کا تعارف کروایا جاتا ہے، پہلے اس کی حقیقت بتائی جاتی ہے کہ علم کی حقیقت کیا ہے۔ تو امام نے حقیقت پر کوئی کلام نہیں کیا، اس لیے یہ بحث لمبا چوڑا ہے، وسیع بحث ہے، پر بات پھیل جاتی۔ مختصر میں آپ کو اتنا بتاتا ہوں کہ علم عین لام میم، علم کی جو 3 حرف ہیں ان کی اصل میں پارسی میں معنی ہے دانستن، لیکن اسی علم کی جو تعریف کی جاتی ہے کہ علم ہے کیا، تو اس پر جو ہے نا علماء کا بہت بڑا اختلاف ہے۔ امام الحرمین اور امام غزالی تو کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی نظری چیز ہے کہ متاثر التحدید ہے، علم ایک ایسی نظری چیز ہے جس کے آپ حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص بیان نہیں کر سکتے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے حد بیان کرنا متاثر ہے، نظری متاثر التحدید ہے۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ بدیہی علم جو ہے من اجلا بدیہیات ہے، معنی ایسا ہے کہ بالکل منجلی ہے۔ تو بہرحال علم کی حقیقت میں اختلاف ہوا، کسی نے کہا نظری ہے، کسی نے کہا بدیہی ہے، کسی نے کہا کہ اس کی حد بیان کرنا ممکن ہے، کسی نے کہا حد بیان جو ہے اس کا یعنی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اجلا بدیہیات میں سے۔ تاہم علماء نے اس کی کچھ تعریفیں کی ہیں کہ علم کی تعریف کیا ہے۔ آپ شرح کاد میں پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا، ماشاءاللہ آپ کا حافظہ بھی اچھا ہے۔ ایک پہلی تعریف آپ کو یاد ہوگی، صفت یتجلی بها المذکور لمن قامت ہی بہ، یہ علم کی تعریف آپ نے پڑھی ہے۔ علم ایک ایسی صفت کا نام ہے جس کے ذریعے سے یہ قابل ذکر چیز منجلی ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے اسی بندے کے سامنے جو یہ صفت جس کے ساتھ کیا ہوتی ہے، قائم ہوتی ہے۔ ایک تعریف یہ کی ہے، اور ایک تعریف وہاں یہ کی ہے کہ صفت توجب تمییزا لا يحتمل النقیض، علم ایک ایسی صفت کا نام ہے جس کی وجہ سے ایسی تمییز پیدا ہو جاتی ہے کہ جس تمییز میں نقیض کا کوئی احتمال نہیں ہوتا، ایسی تمییز ہو جاتی ہے کہ مد مقابل کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو ایسی تمییز جس سے پیدا ہو جائے اس کو علم کہتے ہیں۔ بہرحال یہ علم کا تعارف ہے، اور اس کے بعد پھر آگے علم کا معلومات کیا ہے۔ علم تو ہے جاننا، علم تو ہے صفت، صفت کا تعلق کسی چیز کے ساتھ ہوگا، تو جس سے تعلق ہوگا تو وہ معلومات کیا ہیں، تو معلومات جو بھی ہوں، باقی علم نام صفت کا ہے۔ پھر اگر ظاہری علوم اس کا معلومات ہیں، ظاہری علوم اس کا معلومات ہیں، تو پھر یہ یعنی علم ظاہری بن جائے گا، اس کا نام ہوگا علم ظاہری۔ پھر یہ سچا آئے گا قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ پہ سچا آئے گا، کیونکہ ظاہری علوم یہ ہیں۔ اب انہیں ظاہری علوم کو جاننا یہ علم ظاہری ہے، قرآن کے تفسیر کو سمجھنا، حدیث پاک کو سمجھنا، فقہ کو سمجھنا، یہ علم ظاہری ہے۔ اور ایک علم مکاشفہ اور باطنی علم ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو مشق اور ریاضات اور ایک شیخ
کی صحبت میں رہ کر کے جو باطنی چیزوں کو سمجھا جاتا ہے تو اور اب باطن کا اصلاح کیا جاتا ہے کہ مثلا باطن میں جتنے بھی بری خصلتیں ہیں ان کا ازالہ کیا جائے، حسد کا ازالہ کیا جائے، بغض کا ازالہ کیا جائے اور نفرت کا ازالہ کیا جائے، جتنے باطنی گناہ ہیں سب کو ختم کیا جائے اور خصائل حمیدہ، اخلاق حمیدہ اپنے اندر پیدا کیے جائیں کہ بھئی آدمی کے اندر جو ہے وہ یعنی ایک سخاوت آ جائے، شجاعت آ جائے اور ایک محبت ایک ہر مسلمان کے ساتھ پیدا ہو جائے، نصیحت کا جذبہ پیدا ہو جائے، دل میں تقویٰ آ جائے۔ یہ باطنی یعنی سمجھا کہ اخلاق ہیں اور وہ اخلاق ذمیمہ ہیں، یہ اخلاق حمیدہ ہیں۔ اخلاق ذمیمہ ختم ہو جائیں، اخلاق حمیدہ آ جائیں، یہ کسی شیخ کے اصلاح سے باطن کا اصلاح ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں علم المکاشفہ، اور وہ ہے علم ظاہری۔ علم ظاہری کا استعمال ان تین چیزوں کے علم پہ ہوتا ہے اور اس کو آج کل کے اسلام علم تصوف کا کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ مختصر علم کی حقیقت تعریف پر گفتگو تھی۔ اب سب سے پہلے امام نے باب رکھا ہے باب فضل العلم۔ آپ حضرات کی توجہ مطلوب ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ علم جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ امام نے ترجمہ رکھا ہے اور ترجمے کے متصل بعد آیت کریمہ پیش کی، وقول اللہ عز وجل، یا یہ ہے کہ معنی یدل علیہ قول اللہ عز وجل، قول کے لام کو پیش پڑھ سکتے ہیں اور اس کو زیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ زیر تو پھر باب قول اللہ عز وجل، اگر اس کو پیش پڑھیں گے یدل علیہ قول اللہ یا فی بیانہ قول اللہ یا فی فضیلتہ قول اللہ، علم کی فضیلت میں اللہ کا قول ہے۔ وہ پہلا قول ہے یہ ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ جب آپ کو مجلس میں کہا جائے کہ آپ تھوڑا سا یعنی ایک طرف ہو جاؤ، بکھر جاؤ یا اڑ جاؤ، اذا قیل لکم انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا، ایمانداروں کے درجات اللہ بلند کریں گے، بالخصوص علماء کے۔ تو یہاں وعدہ دونوں سے ہے لیکن ایمانداروں سے عام وعدہ، علماء کا ذکر الگ کر کے یہ تخصیص بعد تعمیم کہ ایماندار بالعموم، علماء بالخصوص، اللہ نے ان کے درجات کو کیا کریں گے؟ بلند کریں گے۔ تو یہ رفع درجات جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ علم کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اسے سمجھ میں آیا کہ علم جو ہے رفع درجات کا سبب ہے، تو جب یہ درجات کی بلندی کا سبب ہے تو معلومہ کہ افضل ہے نا، تب تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اس سے معلومہ کہ علم کی فضیلت ہے۔